بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا 9 مئی کے واقعات کو بھلا کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس میں طاقتوروں نے کیا فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کی کیا اہمیت ہے، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں کچھ لوگوں کی بہت زیادہ چیخیں نکل رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، الیکشن نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کے باوجود فوج کی جانب سے الیکشن کے حوالے سے بھرپور مدد اور تعاون کا اعلان صورتحال کو واضح کر رہا ہے کہ الیکشن ہر حالت میں 8 جنوری کو ہوں گے۔ لیکن حالات اتنے خراب ہیں کہ بنوں میں ایک اعلیٰ فوجی افسر کا بیٹا بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ بعض علاقوں میں صورتحال کو اچھی نہیں ہے۔ عالمی جریدے دی اکانومسٹ نے رپورٹ دی ہے، اور اس کا اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ EIU وہ یہ کہتا ہے کہ عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کی جیت کے واضح امکان ہے۔ مسلم لیگ نون کی زیر قیادت جو اتحاد بن رہا ہے وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ الیکشن 2024 میں مسلم لیگ نواز کی زیر قیادت اتحاد کے مقابلے میں تحریک انصاف ہار جائے گی۔ اکانومسٹ کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مئی میں وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس سے سیاسی عدم استحکام بڑھ گیا ہے۔ تاہم پاکستان کے ریاستی اداروں نے قابل ذکر لچک کا مظاہرہ کیا اور تیزی سے ہنگامہ آرائی پر قابو پا لیا ہے۔ تو اکانومسٹ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں نے 9 مئی کے حوالے سے بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور اسی حوالے سے اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ 9 مئی کے کرداروں کو سزائیں کیوں نہیں مل رہی، ان کے مقدمات حتمی انجام تک کیوں نہیں پہنچائے جا رہے، اور پچھلے 6-7 ماہ سے جو لوگ گرفتار ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، جیلوں سے رہائی پا رہے ہیں، ان کے معاملات حتمی انجام کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور خبریں بتائیں گے، اس پر بات کریں گے، لیکن 2 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اسی تناظر میں آج ہوئی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار سابق آرمی چیف کی نواسی خدیجہ شاہ، ان کی بلاخر 7 ماہ بعد ضمانت ہو گئی ہے۔ خدیجہ شاہ 9 مئی کے واقعات میں گرفتار تھی، اور انہیں جب بھی ان کی ضمانت ہوتی تھی یا ان کی رہائی کا عمل قریب آتا تھا ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا تھا، لیکن اس بار انہیں رہائی مل گئی ہے۔ انہیں پنجاب سے کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا، اور وہاں ان کے مقدمے کی سماعت چل رہی تھی، تو وہاں ان کو آج عدالت نے نہ صرف رہائی دی ہے بلکہ اس کے اندر بہت ساری حیران کن چیزیں سامنے آئی ہیں۔ بلوچستان کے محکمہ پروسیکیوشن نے باقاعدہ طور پر خدیجہ شاہ کا نام FIR سے خارج کیا، اور اس کے بعد یعنی 9 مئی کے واقعات میں ان کا نام درج تھا، تو 9 مئی کے واقعات سے باقاعدہ بلوچستان حکومت نے وہ نام خارج۔ سماعت کے دوران پولیس نے ریمانڈ کی استدعا کی تھی، لیکن پولیس کی جانب سے خدیجہ شاہ کا مزید ریمانڈ مانگا گیا تھا، لیکن پولیس کی جانب سے ٹھوس شواہد نہ ملنے کے باعث محکمہ پروسیکیوشن نے خدیجہ شاہ کا نام مقدمے سے خارج کر کے سال دہشت گردی عدالت کو آگاہ کیا، جس کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور 9 مئی کے کسی بھی بڑے ملزم کی رہائی کا یہ پہلا بڑا واقعہ ہے۔ اب تک 9 مئی کے واقعات میں جتنے لوگ بھی گرفتار کیے گئے ہیں وہ تمام لوگ جیل میں ہیں، چاہے وہ لاہور میں گرفتار ہونے والی خواتین ہیں، صنم جاوید، یا اور خواتین ہیں، ان کا بھی کیسز ابھی چل رہے ہیں۔ صنم جاوید کا بھی آج کیس تھا عدالت کے اندر، ان کی نظر بندی ہے، ان کی نظر بندی کے خلاف ان کے والد نے درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے صنم جاوید کے والد جاوید اقبال کی درخواست پر سماعت کی، اور انہیں بتایا گیا کہ صنم جاوید کے خلاف جلاؤ گھراؤ اور عسکری ٹاور حملہ کیس زیر سماعت ہے، عدالت اس نظر بندی کے آرڈر کو کالعدم قرار دے۔ تو جسٹس باقر نجفی نے کل تک کے لیے یعنی 29 دسمبر تک کے لیے نوٹس کر دیا DC لاہور کو، اور DC لاہور سے رپورٹ مانگ لیے کہ کس بنیاد پر صنم جاوید کی جو ہے وہ نظر بندی ہوئی ہے۔ تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ تمام خواتین جو کہ 9 مئی کے واقعات ملوث ہیں ان سب کو رہا کر دیا جائے گا، اور اسی حوالے سے اب یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے، اور یہ جو پکڑ دکڑ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں اب خود PTI نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں پاپولر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اور یہی بات جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی آج کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی یہ جو پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے لیکن سزائیں نہیں دی جا رہی اور کاغذات چھینے جا رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے PTI کو جو ہے وہ ان کی پروجیکشن کی جا رہی ہے۔ تو یہ بات مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ بات وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں جن کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ ان کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے۔
جلسے وقت آپ لوگ نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ ہمارے جلسے یہ خود کر رہے ہیں. پرانے زمانے میں ہمارے دیہاتوں میں وہ مراسی کو پیسے دے کر بھیجا کرتے تھے ذمہ دار کے جی جا کے ٹیکا میرا بنے. وہ یہ خود ہمارا ٹیکا بنا رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے یہ مفت کے مراسی ہمیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. مولانا فضل الرحمان اس بات پر معترض بھی ہے اور ان کا اعتراض یہ کہ ان کے علاقے میں حالات اچھے نہیں ہے. وہاں پہ اعلانات کیے جا رہے ہیں مساجد سے کہ آپ نے فلاں جماعت کو ووٹ نہیں ڈالنا، فلاں کو ڈالنا ووٹ، اور وہاں پہ حالات بڑے خراب ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے اور اس پر ہمیں تحفظات ہیں. کہ بنیادی بات یہ ہے کہ باجوڑ واقعے میں اب تک ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 80 کارکن شہید ہو چکے ہیں. ہم تو خون کے تالاب میں کھڑے ہیں. اس وقت بھی وہاں کے بازاروں میں اشتہار لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی بات کرنے والے کافر ہیں، ان کے جلسے میں جائے تو لوگ احتیاط سے جائیں. ہمیں ان حالات کا سامنا ہے اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے لیکن میں دعا گو ہوں. کیا دعا گو ہے؟ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. کہ آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن بتا رہے ہیں، ایسی صورت میں انتخابی مہم تو ہر صورت کرنی پڑے گی. تو آپ کی انتخابی مہم حضرت ہمیں باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے نوٹس ملے ہیں، ہمیں باقاعدہ نوٹس ملے ہیں، صرف مجھے نہیں باقی پارٹیوں کو بھی، کہ آپ الیکشن کمیشن کے لیے آپ الیکشن کمپین میں نہیں جائیں گے باہر. انہوں نے ہمیں نوٹس دیے ہیں. اب اس قسم کی صورتحال میں کیا یہ سوال اٹھانا بھی جرم ہے ہمارے لیے؟ ہم یہ بات بھی نہ کریں. جب ہم ایسے حقائق کی بات کرتے ہیں تو فوراً پیچھے شروع کر دیتے ہیں لاحقہ کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. الیکشن کے لیے میں نے 3.5 سال جنگ لڑی ہے. میں الیکشن کا طلبگار ہوں، لیکن کیا مجھے الیکشن یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں الیکشن مانگوں اور الیکشن کا ماحول بھی کا مطالبہ بھی کروں؟ تو الیکشن کے حوالے سے جو ہے کہ سربراہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن بھی عدالت کے حکم پر شیڈول جاری کرتا ہے. تو الیکشن کمیشن کب آزاد ہوا؟ ہمارا ایک بھی کارکن شہید ہوا تو چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ذمہ دار ہوں گے. ہم تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب امن و امان کی صورتحال اور موسم کی صورتحال ایسی ہوگی تو پھر ٹرن آؤٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو مولانا کی جو بات ہے اس کو تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ ایک خبر ابھی سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی ہے اور اس کی بھی تصدیق نہیں ہے. آزاد ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ بنو میں ایک اعلیٰ افسر کے صاحبزادے کا اغوا ہو گیا اور ان کے اغوا کے بعد ظاہر علاقہ سیل کر دیا گیا ہے اور آپریشن ہو رہا ہے. ڈرون اور گن شپ ہیلی کاپٹروں سے فضائی نگرانی کی جا رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ جہاں پر فوجی افسر کے بچے بھی اغوا ہو رہے ہیں تو ان حالات میں الیکشن جو ہے اس کے اوپر کویسچن مارک تو لگے گا. ایک تو خدیجہ شاہ کی رہائی ہوئی اور دوسری خبر اسی تناظر میں سائفر کیس کے حوالے سے آئی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کی نہ صرف سماعت روکی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ سائفر کیس میں جو 9 گواہوں کے بیانات ہوئے ہیں وہ خلاف قانون ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کا تحریری فیصلہ آج جاری کیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 21 نومبر تک ان کیمرہ ٹرائل میں 13 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں. 13 میں سے 4 گواہ جو ہے وہ دفتر خارجہ کے سائفر سیکورٹی سسٹم سے منسلک ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ 4 گواہوں کے بیان خفیہ ریکارڈ کرنا ملکی سلامتی کے لیے اہم ہے. تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت سمجھتی کہ بقیہ 9 گواہوں کے ان کیمرہ بیانات قانون کے مطابق نہیں ہے جن کا جائزہ لینا ضروری ہے. ان کیمرہ ٹرائل میں 9 گواہوں کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کرنے کو حتمی فیصلے میں دیکھا جائے گا. تو عدالت نے آج عمران خان کے سائفر ٹرائل پر حکم امتناع کی درخواست منظور کرتے ہوئے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کا حکم دیا اور 11 جنوری کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی. اس کیس میں سماعت کرنے والے جج تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب. ویسے پاکستان کی عدالتوں میں جج بڑے پریڈکٹیبل ہیں. اگر آپ ججوں کے نام لکھیں اور اس کے سامنے کے خانے میں لکھیں کہ وہ کس جماعت کے حق میں فیصلے دیتے ہیں یا ان کا رجحان کس طرف ہے تو آپ کو مقدمات اور ان کے فیصلوں کے بارے میں بڑی جلدی اندازہ ہو جائے گا. تو جسٹس گل حسن اورنگزیب ان کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہے. تو جیسا ان کا رجحان ہے ویسے ان کا فیصلہ بھی ہے. اب انہوں نے یہ ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا ہے. اب یہ بھی سنگل جج کا فیصلہ ہے جنہوں نے سائفر کیس کا سماعت 11 جنوری تک روکنے کا حکم دیا.
اب یہ کیس بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا اور اس کیس میں یقینی طور پر کسی بھی فیصلہ آ سکتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کیس میں 13 گواہوں کے بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں اور اس کیس میں 9 گواہوں کے بیان رہتے ہیں اور یہ 22 گواہ تقریباً اس کے اندر موجود ہیں جن کی ایک لسٹ موجود ہے جنہوں نے یہ بیان دینے ہیں. اس کے بعد کراس ایگزامینیشن اور پھر فیصلہ آنے کی توقع موجود تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ 4 ہفتوں میں اس کا فیصلہ سنایا جائے, لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر جاری کر دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں کہا گیا تھا کہ 4 ہفتوں میں فیصلہ سنایا جائے یا کارروائی مکمل کی جائے, وہ فیصلہ انہوں نے رد کر دیا تھا. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج نے اس کیس کی سماعت روک دی. تو سائفر کی سماعت کا رک جانا اور ختیجہ شاہ کی رہائی کا ہو جانا یہ پھر حالات کی یعنی رخ کا تعین کرتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک طرف تو یہ ریلیف ہے اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف ہے یا 9 مئی کے کرداروں کے لیے کوئی ریلیف ہے, کیونکہ شاہ محمود قریشی کو کل جب دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا اور آج انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا تو ان کی تقریباً 12 مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی ہے جن کا تعلق 9 مئی سے ہے. تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ 9 مئی کے کرداروں کو ریلیف بھی مل رہا ہے اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی ہے اور تقریباً 7 تھانوں کی پولیس پہنچی تھی آج عدالت میں جنہوں نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے واقعات میں کس طرح ملوث ہیں اور انہوں نے اس کا ریمانڈ بھی ریکال کیا, لیکن عدالت نے شاہ محمود قریشی کا ریمانڈ نہیں دیا اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل واپس بھیج دیا. تقریباً 15 روز کا جوڈیشل ریمانڈ انہیں دیا گیا ہے. تو شاہ محمود قریشی عدالت میں بھی زار و قطار ہوتے رہے, آپ دیدہ ہو گئے. انہوں نے پولیس کے رویے کی شکایت کی, انہوں نے بتایا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تو پولیس نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا, مکے مارے اور مجھ سے بدتمیزی کی اور میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور کئی بار ممبر اسمبلی منتخب ہو چکا ہوں. تو ان کا یہ موقع بالکل ٹھیک تھا کہ وہ اتنے قابل احترام ہے کہ انہیں ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے, بلکہ کوئی بھی سیاسی رہنما اس کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی یا تشدد والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سیاسی کھیل ہے اور سیاسی نظریاتی اختلاف ہے, یہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی. تو شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی مذمت کی جانی چاہیے اور میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں. لیکن میرا سوال یہ کہ اگر شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل کے باہر پولیس گرفتار کرنے آئی تھی تو انہیں وہاں بھاگنے کی ضرورت کیا تھی, انہیں وہاں مزاحمت کرنے کی ضرورت کیا تھی, انہیں وہاں وہ پہلوان بننے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہاں جو انہوں نے پہلوانی دکھانے کی کوشش کی, مزاحمت کی, وہ آگے لگ کے بھاگے, اس نے میرا خیال ہے پولیس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ انہیں زبردستی اٹھا کر بختر بند گاڑی میں ڈالے, اور چونکہ وہ مزاحمت کر رہے تھے اور دوران مزاحمت پھر اس طرح کے واقعات کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی رہائی فی الحال اس کیس میں ممکن نہیں ہے, تو اگر پولیس گرفتار کرنے آئی تھی تو آرام سے گرفتاری دے دیتے, لیکن ان کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی وہ اس وجہ سے ہوئی. ایک انہوں نے شکایت کی کہ تھانے میں بھی مجھے ٹارچر کیا گیا اور مجھے جگایا گیا اور میرے اوپر تشدد کیا گیا, بدتمیزی کی گئی, مجھے ذہنی اذیت دی گئی. تو یہ بات بھی جو ہے وہ بقول ان کو چاہیے تھا کہ عدالت کو درخواست دیتے کہ ان کا فزیکل جو ہے وہ معائنہ کرایا جائے, لیکن انہوں نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ ان پر کوئی تشدد ہوا ہے. شاہ محمود قریشی کو دوبارہ اڈیالہ جیل میں بھیج دیا گیا. تو اب بات کرتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے جس کی بڑی دھوم ہے, کیونکہ کور کمانڈر کا جو اعلامیہ آیا ہے اس میں جو بڑا نقطہ ہے اہم وہ یہ ہے کہ فوج جو ہے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے جو بھی تعاون درکار ہوگا وہ فراہم کرے گی. یہ فوج کے جو بھی تو یہ فوج کا 261واں کور کمانڈر کانفرنس تھی جس کے اندر بہت ساری اہم باتیں کی گئیں, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں 9 مئی کے واقعات کا کہیں ذکر نہیں ہے پورے اعلامیے کے اندر. اگر ہم پچھلے جا کے 6-7 ماہ پہلے دیکھیں تو اس میں یہ نظر آتا تھا کہ فوج بار بار کہہ رہی تھی کہ 9 مئی کے کرداروں کو حتمی انجام تک پہنچایا جائے گا, ان کے خلاف مقدمہ چلیں گے, آرمی کورٹ سے مقدمہ چلیں گے اور ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. لیکن اب جو حالیہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے 261ویں, اس کے اعلامیے میں ایسی کوئی بات شامل نہیں ہے. اگر کوئی بات کانفرنس کے اندر ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے, لیکن جو ISPR کا اعلامیہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں اسمگلنگ, منی لانڈرنگ, بجلی چوری, غیر قانونی معاشی سرگرمیوں, ذہیر اندوزیوں کے خلاف کارروائیوں کا جامع جائزہ لیا گیا ہے اور اس میں شہداء کی قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. ISPR کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے مسلسل جبر اور انسانی حقوق کی قابل مذمت خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے.
کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی مدد کا اعادہ کیا گیا ہے۔ فورم کو موجودہ جیو اسٹریٹجک ماحول، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرے کے تناظر میں جو اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور اس کے دیگر دہشت گردوں کو پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں اور کارروائی کی آزادی اور دہشت گردوں کے لیے جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی کو پاکستان کی سلامتی کو متاثر کرنے والے تشویشناک نکات کے طور پر نوٹ کیا گیا ہے۔ یعنی جو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں وہ خاصے سنجیدہ ہیں، تو اس بار کور کمانڈر کانفرنس میں افغانستان کی صورتحال کو خاص طور پر ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں پچھلے دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان حکومت نے پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کا مذاکرہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کالعدم ٹی ٹی پی کے جو لوگ افغانستان موجود ہیں ان کے خلاف بھی کوئی قابل ذکر کارروائی طالبان نہیں کر رہے، لیکن مسلسل یہ کہا جا رہا ہے وہاں سے کہ ہم کر رہے ہیں، جبکہ اس طرح کی کوئی آن گراؤنڈ ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ آزادانہ گھومتے ہیں پاکستان کے اندر، افغانی کارروائیاں کرتے ہیں، اور کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ وارداتیں کر رہے ہیں اور واپس وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں سے پوری طاقت سے نپٹا جائے گا۔ فلسطینی عوام کے حوالے سے بھی ان سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ الیکشن کے حوالے سے بہت سی اہم باتیں کی گئی۔ تو یہ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے جس میں 9 مئی کے واقعات کا کوئی ذکر نہیں ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں خدیجہ شاہ کی رہائی کے تناظر میں تو بات کسی حد تک سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ اور تیسری میں آپ کو ایک مثال دے دوں، ایک معروف وکیل ہے اظہر صدیق صاحب، وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے 9 مئی کے واقعات کے بعد۔ انہیں شاید خدشہ تھا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو وہ ایک طویل عرصہ لندن میں رہے ہیں، اب وہ اچانک واپس آ گئے ہیں، اور وہ آج لاہور میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جو کیس تھا ٹریبیونل کے سامنے، اس میں وہ پیش ہوئے، اور اس میں اظہر صدیق صاحب جو ہے ان کی اچانک پاکستان واپسی، اور وہ کسی ظاہر ہے کسی گارنٹی کے بغیر تو نہیں آئے ہوگے، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اب انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو انہیں یہ یقین کس نے دلایا؟ تو یہ تیسری وہ ایویڈنس ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ 9 مئی کے کرداروں کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ شاید سیٹل ہو گئی ہیں یا کر دی گئی ہے یا ہاتھ نرم کر دیا گیا، کچھ ایسا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ایک بہت بڑی، کچھ لوگ اس کو 2 بڑوں کی ملاقات کا نتیجہ بھی قرار دیتے ہیں۔ اب 2 بڑے کون ہیں؟ 2 بڑے ہیں جناب عارف علوی صاحب اور سینٹ کے جو چیئرمین ہیں صادق سنجرانی صاحب، یہ دونوں کی میٹنگوں کی اطلاعات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے پاس کیا انفارمیشن ہے، لیکن اس کو میں کسی اور ویلاگ میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ ہم ٹریک ذرا چینج ہو جائے گا۔ لیکن یہ پی ٹی اے کے حلقے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور وہی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عارف علوی کو کوئی اسائنمنٹ دی گئی ہے، اور شاید وہ اسائنمنٹ عمران خان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس پورے معاملے سے ڈس ایسوسیٹ کر لے اور اپنی جماعت کو کھلا چھوڑ دیں۔ تو مائنس عمران خان پی ٹی آئی کو آگے بڑھانے کے منصوبے پر عمل ہو رہا ہے، اور اس کو 2 بڑے لیڈ کر رہے ہیں، صادق سنجرانی اور عارف علوی صاحب۔ لیکن بعض رائے کہتے ہیں کہ عارف علوی کی جو براہ راست بات چیت ہو رہی تھی فوج سے وہ اب نہیں ہو رہی، اور وہ ان کا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ لیکن اب صادق سنجرانی صاحب چونکہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، اور وہ بلوچستان میں ایک طاقتور ان کو حیثیت شاید آنے والے دنوں میں مل جائے، اور وہ ایک بڑے طاقتور رہنما کے طور پر سامنے بھی آ سکتے ہیں، تو پی ٹی آئی بحیثیت جماعت الیکشن لڑے، اس کے اوپر 9 مئی کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، اور عمران خان کو تو فیصلہ کر لیا گیا کہ حکومت نہیں ملے گی، اور یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اگلے الیکشن میں حکومت نہیں سنبھالنے جا رہی، ان کو زیادہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان کا کچھ حصہ دے دیا جائے گا۔ اور جو اہم بات ہے، وہ اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ الیکشن ہے، اور بڑا شور پڑ گیا جی کہ ہمیں کاغذ نامزدگی جمع نہیں کرانے دیتے، ہمیں زبردستی کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ۔
اور جس طرح پولیس جس بھونڈے طریقے سے لوگوں کو پکڑ دکڑ کر رہی ہے، جس طرح کی ان کی ایک امیج سامنے آ رہی ہے، اس سے تو لگتا یہ کہ انہوں نے عمران خان کو ہیرو بنا دیا، اور پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ اس کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے، لیکن ہمدردی کا فیکٹر دور ہے، اور وہ بھی لوگ جو کہ شاید عمران خان کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ بھی اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے کہ یار یہ سب نہیں ہونا چاہیے، سیاسی لوگوں کے ساتھ اس طرح کی جو یعنی ان کو پھینٹیاں شینٹیاں نہیں لگنی چاہیے، ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ 9 مئی کے واقعات کو بھول جاتے ہیں۔ اب 9 مئی یا تو سرے سے بھول جانا چاہیے، یا پھر اگر 9 مئی ہے تو پھر اس کے کرداروں کو حتمی انجام تک پہنچنا چاہیے، ورنہ یہ الیکشن جو ہے وہ تنازعات سے بھرپور رہے گا، اور سلیکشن کے نتائج کو بھی کوئی نہیں مانے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔